الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ روز یہ چیز عرض کی گئی تھی کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایمانیات بھی اس میں شامل ہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں، معاملات اور اخلاقیات بھی ایمان میں، اسلام میں شامل ہیں. ان سب کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. تو ایمانیات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے گزشتہ روز رکھی گئی تھی، یقیناً جس سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ تسکین اور شرح صدر ہوا ہوگا. بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان تین عقائد پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ایمانیات کی عمارت ان تین عقائد پر کھڑی ہے. توحید کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو گوش گزار کیا جانا چاہیے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنی تفصیل سے تمام امور پہ بات ہو سکے. البتہ ہم اللہ تعالی جل شانہ کی تجسیم کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ جسم نہیں رکھتا، اس سے وہ پاک ہے، منزہ ہے. ہمارا عقیدہ تنزیہ کا ہے بلا تشبیہ. یہ جنہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ عرش پہ چڑھا، تو انہوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. اور جنہوں نے یہ لکھا کہ اللہ پھر کرسی پہ بیٹھا اور 4 انگل جگہ بھی باقی نہ بچی، اور اس کے وزن سے کرسی چر چر کر رہی ہے، تو وہ بھی توحید کو نہیں سمجھ پائے. وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وہ وزن سے پاک ہے. یہ جو ہم دست قدرت کہتے ہیں یا ساق کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہ ہماری سمجھ سے ورا چیزیں ہیں. اس سے اس کی طاقت اور قدرت مراد ہے، بلکہ وہ ہاتھ سے پاک ہے اور اعضاء سے پاک ہے. تو یہ متشابہات میں سے چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن
ہم اس پر کوئی اس طرح کی قیاس نہیں کر سکتے جس طرح میں نے کل مفصل عرض کیا کہ لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، مثل ہو تو مثال دیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کی توحید، اس کو واحد ماننا، جاننا، واحد قرار دینا، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا، اور وہی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود نہ ماننا، توحید اسے کہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا انکار کرنا ہی شرک کہلاتا ہے۔ کسی کو واجب الوجود مان لیا جائے، کسی کو عبادت کا مستحق تسلیم کر لیا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قرار دینا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، ظلم عظیم اس کو کہا گیا۔ حضور نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک موقع پہ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی جو بڑے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں؟ قال الاشراک باللہ، فرمایا ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس طرح عقوق الوالدین بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے جو آگے بڑھے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قتل النفس کہا، کسی جان کا قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں آگے جو کبیر ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اسی طرح یمین الغموس اور جھوٹی قسم اٹھانا، قول زور کے لفظ بھی ہیں۔ اور جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وجلس وکان متکئا، تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔ تو ہم جو بات بات پہ جھوٹ بول لیتے ہیں یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، شہادت حضور کے لفظ بھی ہیں بعض روایات میں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑے ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ یہ 4-5 گناہ حضور نے اکبر الکبائر گنوائے۔ تو ان میں سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا شریک ہو نہیں سکتا کوئی، ٹھہرا دیا جائے تو یہ ٹھہرانے والے نے ظلم کیا۔ یہ پھول گلاب کا ہے اور اگر اس کو کوئی موتیے کا کہہ دے تو اس نے زیادتی کی ہے، اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ گلاب کو موتیا کہہ دیا ہے، لیکن اس سے گلاب موتیا ہو نہیں جائے گا۔ تو کوئی شخص پتھر کی مورتی کو، کسی شخص کو، کسی فرد کو، کسی درخت کو، کسی چوپائے کو الہ یا معبود قرار دے دے اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو اللہ کا فی نفس ہی شریک ہوگا نہیں، لیکن اس کے ٹھہرانے کی وجہ سے اس پر نحوستیں اور وبال اور گناہ پڑے گا۔ تو اللہ کا شریک تو فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو اس کے ساتھ اس کے امور میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک ہو سکتا ہے؟ کسی کی ہمت ہی کیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو؟ تو اس لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی اس کے شریک کا نہ ہونا واجب ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا واجب ہے۔ ہم لوگ ممکن الوجود ہیں تو ٹھیک، نہ ہوتے تو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ممکن نہیں۔ دوسری بات ایمانیات میں سے رسالت کا اقرار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کی رسالت کا اقرار کرنا، انہیں اللہ کا فرستادہ سچا نبی یا وہ رسول تھے تو رسول تسلیم کرنا، تو یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام سے قبل
نبیوں کی تعداد معلوم نہیں کتنی ہے، متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,999 رسول آئے، تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ نبیوں کا نام مذکور ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا نام، جن کا کام، جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ایک ایک دور میں کئی کئی نبی تشریف لائے، یعنی ایک شہر میں بعض اوقات کئی نبی ہوتے، اور ایک قوم کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا، اور مختلف اقوام میں مختلف رسول مبعوث کیے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے سفارش کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ ان کی نیابت میں کام کرتے تھے۔ تو نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ، پاک اور معصوم ہوتا ہے، چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالی کی حفاظتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ پاکیزگی، پاک دامنی، شجاعت، بہادری، خلوص، ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے، اور نبی ایک وہبی منصب ہے، یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پہ پہنچ جائے، یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے۔ مکے کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ میں نے عرض کیا تھا 3 عقیدے ہمارے بنیادی: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، وجود باری کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے، ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ عقیدہ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں، وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، مختلف نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضور سے ضد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے۔ جس طرح کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے، اس نظام کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس نظام کا انکار نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، حضرت اسحاق کو، اور انبیاء علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا۔ وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکے میں کتنے متمول لوگ ہیں، جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا، طائفی کو بنا دیا جاتا، فلاں فلاں کو بنا دیا جاتا، جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو ہی رسول بنانا تھا، جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے، یہ اس کی تقسیم ہے، ان سے پوچھ کے بنانا تھا اس نے۔ تو اللہ جس کو چاہے، اچھا ان کا جو کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین اٹھائیے، اللہ نے ان کی جانب رسول بھیجے، وہ بستی تھی ایک انطاکیہ، یا کوئی اور بھی مفسرین نے جو نام لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ تو بشر ہیں۔ تو وہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے رسول مان لیں جو بشر ہے،
تو مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں عجیب ہے قوم، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے اور نہ ماننے پہ آئے تو بشر کو رسول بھی نہ مانے. یعنی قوم کا مزاج ہے نا کہ ایک طرف پتھر کی مورتی کو خدا مان رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا، بنایا، اس کے اوپر رنگ روغن کیا، اس کی آنکھیں تراشی اور پھر اس کو پوجا کرنے لگ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے. خود آٹا گوندا اور پھر اس کو تھوڑا اس کی نرمی کم ہوئی، سختی آئی، پھر اس کا ایک بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو، آٹے کے بنے ہوئے جو ہے وہ بت کو اور پتھر کی مورتی کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو حواس کے اجالے رکھنے والا، نورانی آنکھیں رکھنے والا، میٹھی بولی رکھنے والا، بات کرے تو پھول جھڑیں، لہجے میں حسن رکھنے والا، باتوں میں خوشبو سمونے والا، اور جب چلے تو اس کی چال سے جو ہے وہ زمین پر ایک عجیب کیفیت نور پیدا ہو، تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے. تو ماننے پہ آئیں تو پتھر کو بھی خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو بشر کو رسول بھی نہ مانیں. اصل اس کے پیچھے فلسفہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی مورتی ان کے امور میں مداخلت نہیں کرتی. وہ جوا کھیلیں، وہ شراب پئیں، وہ ظلم اور تعدی کا بازار گرم رکھیں، لوگوں کے حق غصب کریں، لوگوں سے زیادتیاں کریں، جو مرضی کریں، پتھر کی مورتی کے سامنے آ کے دن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 4 مرتبہ جھک گئے اور ان کے نفس کو تسکین ہو گئی اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. وہ پتھر کی مورتی ساری زندگی کبھی بول کے نہیں کہتی کہ مجھے پوجتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اس لیے پتھر کی مورتی کو پوجنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر دخیل نہیں ہے. لیکن بشر کو رسول ماننے میں پرابلم یہ ہے کہ رسول ماننے سے پھر زندگی بدلنی پڑتی ہے. وہ تو کہے گا اس راستے پہ نہ چلو، اس طریقے پہ نہ چلو، یہ انداز زندگی اختیار نہ کرو. تو اس لیے ان کو یہاں اعتراض ہوتا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں تو میں اس دور کی ایک مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. باس ننگے دھڑنگے لمبے بال اور غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرتے بھی نہیں، کریں بھی تو ان کا غسل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بالوں تک پانی ہی نہیں پہنچ پاتا. اور وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو چپ سادھ لیتے ہیں یا پھر گالیاں بکتے ہیں. تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد دیکھنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں دخیل نہیں ہوتے. لوگوں کو اپنے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے اور نفس کی تسکین کو روح کی تسکین قرار دے دیں گے، اور ان کے گرد ہزاروں لاکھوں کے مجمع جمع ہو جائیں گے. تو لوگ کہیں گے جناب کچھ ہے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں نا. لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر باطل کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو باطل حق نہیں ہو جاتا. یہ نفس کا دھوکہ ہے. تو ایسے لوگوں کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری جانب ایک شیخ الحدیث ہے، ایک شیخ القرآن ہے، وہ 40 سال مسجد تدریس پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لیکن اس کے گرد 10 بندے بھی اگر جمع نہیں ہوتے تو کوئی کہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں تھا. اصل معاملہ وہی ہے. پتھر کی مورتی کو خدا ماننا آسان ہے، لیکن ایک بشر کو رسول ماننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخیل ہوگا. اس لیے جو صالح شخص ہے، جو تمہیں کتاب و سنت کے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اس کے گرد لوگ اس لیے جمع نہیں ہوں گے کہ نفس مزاحم ہوگا، اور جو پتھر کی مورتی کی طرح تمہیں کہے گا کچھ نہیں اور تم ہجوم کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاؤ گے اور مفادات پہ زد نہیں ہوگا تو وہاں رش ہوگا. تو یہ وہی مثال ہے کہ جو مفادات پہ زد لگاتا ہے
تو وہاں سے نفس جو ہے وہ روکتا ہے اور انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے بشر کو ہی اللہ تعالی جل شانہ نے رسول بنا کے بھیجا، اس لیے کہ لوگ اس سے مانوس ہوں. اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا تو لوگ مانوس کیسے ہوتے؟ تو بشر نے انہیں بتانا ہے کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، پہننا کس طرح ہے، شادی نکاح ازدواجی مسائل ان کے سامنے رکھنے. تو بشر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ساتھ دوسرا دھوکہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس نبی کو محض بشر ہی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی وہ غیبی صفات کا اقرار نہیں کیا جاتا، تو اس سے بھی نبوت کی شان کو بندہ سمجھ نہیں پاتا. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے بتایا نا کہ ایمان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں. تو بن دیکھی چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے نا. جو چیز دیکھ لی، سمجھ میں آ گئی، اس کو نہیں مانے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایک غیر مسلم بھی تحقیق کرتا ہے، جستجو کے میدان میں اترتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مسواک کرنے سے کس قدر فوائد ہوتے ہیں. ان فوائد کو سامنے رکھ کے وہ مسواک کرتا ہے تو کیا اس کو سنت کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس کی حقیقت کو سمجھ کے ان فوائد کے حصول کے لیے وہ کام کیا ہے. تو نصف النہار پہ جب سورج چڑھ جائے تو اس کو ماننے کا ماجرا کیا ہے؟ وہ تو ہر کوئی مانے گا. ایمان بالغیب ماننے کا نام ہے، ان ڈٹھے سودے کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بہلول کا نام تو تم نے سنا ہے. مجذوب اور جذب کی کیفیت میں ہر وقت دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہ اللہ سے لو لگائے رکھتا. یہ مجاذیب میں سے تھا. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور اس کی منزل رک جائے، آگے چل نہ پائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی علامت یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. اگرچہ اس کی اپنی حالت عجیب ہوگی، لیکن شریعت کے خلاف جو یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہو سکتے ہیں. تو مجذوب شریعت کے خلاف نہیں بولے گا، لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ شیشہ عقل ٹوٹ گیا ہے. اور یہ شکستہ لوگ، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال. میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے بال بکھرے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ آئیں، تم کو دھکیل دو، بابا پیچھے ہٹ. لیکن فرمایا انہیں کچھ نہ کہنا. اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ پوری کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھٹے پرانے بکھرے بکھرے حالات. اللہ اکبر. میں دریائے دجلہ کے کنارے نکل گیا تو مجھے شوق ہوا، حضرت سری سکتی کے مزار پہ حاضر ہوا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا، حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گیا. تو چلتا چلتا وہاں ایک بچے کھیل رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے عربی بچے تھے، میں نے کہا کہ یہاں کوئی مزار ہے؟ تو وہ کہنے لگے بہلول کا مزار ہے. تو ہم وہاں گئے تو وہاں بہلول کا مزار تھا. تو میں نے دیکھا کہ بہلول کے مزار کے اوپر جو چادر پڑی ہے وہ آدھی پھٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ تو اب بھی مجذوب ہی ہے. تو بہلول دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہاں وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے اپنے پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی ریت پھینک جائے گلی میں تو بچوں کا شغل ہوتا ہے کہ وہ تھپک کے پاؤں پر گنوندے بنا کے پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ شاید گزرے بھی ہوں ان راہوں سے. وہ اقبال نے کہا تھا، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. تو ہم بھی کبھی یہ کام کرتے رہے ہیں. ہم تو وہ پیر نکال لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہتھا نال بنایا تو پیرا نال بنایا تو ہتھا نال ٹایا، پتہ نہیں اس طرح کے کوئی لفظ ہوتے تھے. تو یہ مرحلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے، پاؤں پہ گروندے بناتا ہے، تھپکتا ہے، ہولی سے پاؤں نکال لیتا ہے. ہارون رشید گزرتا گزرتا رک گیا.
کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ، اللہ اکبر، یہ بادشاہ کی بیوی تھی ہارون الرشید کی، اور بڑی صالح خاتون تھے، میں اس کے مزاج پہ بھی گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ملکہ زبیدہ نے جب ہارون الرشید نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا میرے نکاح کا حق مہر دے لو گے؟ اس نے کہا بتاؤ کیا حق مہر ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ اور جو ہے وہ میدان عرفات تک پہنچاؤ، تو یہ میرا حق مہر ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تمہارا حق مہر ہم ادا کریں گے۔ اور جب نہر کھد گئی اور اس کے حساب زبیدہ کو جو ہے وہ پیش کیے گئے تو اس زمانے میں اس کے کتنے خراجات آئے تھے، آج بھی اس کے نشانات وہاں موجود ہیں۔ تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر میں پھینکتے ہوئے کہا ترکت الحساب الی یوم الحساب، میں اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں۔ اللہ اکبر، بڑی صالحہ خاتون تھی، نیکوکار تھی، تو وہ گزری تو دیکھا کہ یہ اسی شغل میں لگا ہے، تو پھر یہ بھی رک گئی۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں، لوٹ سے لگائی ہوئی۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا ایک دیتا ہوں۔ اب 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتے ہیں، تجوری سے نکالے، 10 درہم اسے دیے۔ بہلول نے دیکھے، مسکرا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیے۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی برابر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پھینک دیا اور کہا کہ ایک محل کے گرد دائرہ کھینچ دیا، کہا یہ محل تمہارا ہوا۔ ملکہ گزر گئی۔ رات کو بادشاہ محل میں واپس پلٹا، دیکھا کہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عالی نصب محل ہے، کبھی محل ایسا بادشاہ نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اوپر لکھا ہے ملکہ زبیدہ، تجسس اور بڑھا، آگے بڑھنے لگا، خادم نے راستہ روک دیا، کہا یہ آپ کا محل نہیں۔ کہا میری بیوی کا نام لکھا ہے، کہا ہاں اسی کا ہے، لیکن یہ جنت ہے، دنیا کے تقاضے اور ہیں، یہاں کے تقاضے اور ہیں، اذن کے بغیر تم نہیں جا سکو گے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کوئی ایسا عمل نہیں، وہی معمول کی نمازیں۔ ہاں یاد آیا، میں گزر رہی تھی، راستے میں بہلول گروندے بنا رہا تھا، میں نے پوچھا تو کہنے لگا جنت کا محل ہے، 10 درہم میں خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی کہانی سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا، دل دھڑک رہا تھا کہ بہلول پھر اسی کام میں لگا نظر آ جائے۔ دیکھا تو بہلول پھر گروندے بنا رہا ہے۔ بادشاہ پھر قریب گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کل والا جواب مل جائے۔ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کو تسلی ہوئی۔ دوسرا سوال کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 درہم کا تھا۔ کہا وہ انڈٹھا سودا تھا، تو دیکھ کے آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو بہلول کی کہانی ہے۔ آپ کی گلی میں جو تربوز بیچتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر بغیر ٹکی کے لے لو گے تو 15 روپے کا، اگر ٹکی لا کے چیک کرنا ہے تو پھر 20 کا ہی دوں گا، اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی کہ تم نے مجھے دیکھا، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے پتھروں کو کلمہ بولتے دیکھا، تم نے درختوں کو سلامیاں کرتے دیکھا، تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی۔ ایک مبارک وَطُوبَى 7 مرات من لم يرانی وآمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے پہ ایمان لائیں گے۔ ان ڈٹھے سودے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑا حسن ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ شرح صدر بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا عقدہ کھل جائے گا۔ حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے۔ ہاتھ میں یہ دلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان، یہ غیبی صفت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تو ابو لہب بھی جانتا تھا یہ بازو ہیں۔ بازوؤں میں ماں رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا،
لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے. زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اس کو تو عتیبہ بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے کا نام. تو مجھے بتاؤ، کوئی حضور کے اوصاف کو ہی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے، انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے، آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے، یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانے. سنو قرآن، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے ذرا دیکھیے کیا یہاں کمال کر دی. وَتَرَاهُمْ، اے محبوب آپ ان کافروں کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ، تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو. کیا؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. ذرا غور کیجیے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. اللہ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھا ہوتا تو پھر پہچان لیتے نا. قبر میں سوال ہوتا ہے ابو جہل کو، من ربو کا، ما دینو کا. پھر کیا سوال ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ یہ کون ہے. حضور سامنے ہوتے ہیں نا، پردے اٹھ جاتے ہیں. ابو جہل کو سوال ہوتا ہے، ابو لہب کو سوال ہوتا ہے، عتبہ کو، عتیبہ کو سوال ہوتا ہے یہ کون ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس ہم نہیں پہچانتے. اچھا پہچانتے نہیں تھے تو پتھر کس کو مارتے تھے؟ پہچانتے نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتے تھے؟ پہچانتے نہیں تھے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتے تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہم نہیں جانتے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے. سوال ہوتا ہے، عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جس نے دیکھا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا تھا، وہ تو پہچان نہیں سکا. اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز تو چوم لینے دو. اگر میں نے دیکھا نہیں تھا، اگر میں ان کو جانتا نہیں ہے تو جان کیوں بار دی تھی؟ تو اس نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن یہ صدیوں کے فاصلے پہ ہیں. لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے. تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں. تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے. بازوؤں میں ما رمیت کی توانائیوں کو ماننے کا نام ہے. آنکھوں میں ما زاغل بصر کی طاقتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. اور کانوں میں وہ قوتیں اور وہ توانائیاں ماننے کا نام ایمان ہے. اور اگر یہ نہیں مانا تو پھر مانا کیا ہے؟ تو اس لیے حضور کی ان صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ ہمیں حضور کے ساتھ ایمان کی ایسی پختگی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو ایمانیات یہ 3 چیزیں ہیں. تیسری چیز ہماری عقیدہ آخرت. اور عقیدہ آخرت کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. اور وہ حضور نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران. جو قبر ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب بظاہر ہم قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ قبر میں یا جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا جہنم کی آگ کے شعلے لپٹنے لگ جاتے ہیں. تو یہ یقین اور اذعان ہمارا رکھنا، تو یہ ایمانیات میں سے، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے. پھر وہاں سے ہم آخرت کی منزل میں قیامت کے موقع پر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے. یہ ایک تیسرا عقیدہ ہے اور اس پر کفار مکہ کو بہت زیادہ اعتراض تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جب ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی تو پھر دوبارہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے باقی تمہاری ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اور دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ یاسین کے آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جب نضر بن حارث نامی ایک کافر نے کہیں سے کوئی بوسیدہ اور پرانی ہڈی اٹھائی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ کیا اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ان کا خیال باطل تھا۔ اب دیکھیے، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ ہڈی اٹھا لایا، حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور ساتھ کہتا ہے اچھا آپ کا خیال ہے ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا؟ ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ اس کا سوال تھا اور ساتھ وہ تمسخر اڑا رہا تھا اور ہڈی کو توڑتا، اس کے ذرے زمین پہ گرتے اور ساتھ کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ سنیے جواب، آپ آشش کر اٹھیں گے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، اللہ اکبر، منہ توڑ کے رکھ دیا۔ اس نے ہڈی پرانی اکٹھی کی، بوسیدہ ہڈی کو توڑتا، ذرے گرتے اور ساتھ پوچھتا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کل، اے محبوب اسے فرما دیجئے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان کو بنایا تھا۔ جب یہ ہڈی نہیں تھی جس نے اس کو بنایا تھا وہ اس کو دوبارہ جوڑ بھی لے گا۔ جس کمپنی نے یہ مائک ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، تو اگر یہ خراب ہو جائے، اس کے میٹیریل میں کوئی مسئلہ بن جائے، اس کی فنی خرابی آ جائے تو اس کے لیے اس کو صحیح کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی کہے اب اس کو کیسے صحیح کیا جائے گا؟ میاں جنہوں نے ایجاد کر دیا ان کے لیے صحیح کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کہا، وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کل، فرما دیجئے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، قبروں سے لوگ اٹھیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے عرض کیا تھا قیامت کافروں پر قائم نہیں ہوگی، مسلمانوں پہ قائم نہیں ہوگی، کفار پہ قائم ہوگی، اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، برہنہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے آئے ہیں سب برہنہ پیدا ہوئے، اسی طرح قبر بھی ایک پیٹ ہے جس سے برہنہ لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات فرمائی تو سید عائشہ کا جسم کانپنے لگا اور حضور سے کہا، حضور ایک دوسرے سے ہمیں شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ مطلب کیا؟ کوئی ہوش رہے گا تو شرم آئے گی، ہوش اڑے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، خوف قیامت، ہول قیامت طاری ہوگا۔ کتنا سخت دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور وہ مخصوص اعمال کے حاملین کو اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ لوگ اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، کوئی ڈوبا ہوگا پسینے میں۔ اللہ اکبر۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ تو وہ سخت دن ہے، اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور کے دامن رحمت میں ہمیں سایہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر اعمال تلیں گے، ترازو گاڑا جائے گا، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، اور پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا، پھر باقاعدہ ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا ترازو یہ ہے کہ جس کا جو پلڑا بھاری ہو وہ نیچے کو جھکتا ہے، جو ہلکا ہو وہ اوپر کو اٹھتا ہے، لیکن جو میزان قیامت کے دن نصب کیا جائے گا یہ اس کو الٹ ہوگا، کیونکہ نیکیوں کی اٹھان اوپر کو ہوتی ہے، تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر کو ہوگا، وہ نیچے نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد
جو ہے وہ لوگوں کو جہنم میں کچھ کو کھینچ کے لے جایا جائے گا، اور بعض روایات میں کچھ مجرموں کے گناہوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ باقاعدہ جنت اور جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا اور لمبی گردنیں دی جائیں گی، اور جہنم کی لمبی گردن ہوگی اور وہ کچھ مخصوص مجرموں کو دبوچ کے اپنے اندر کھینچ لے گی۔ جب حشر کے میدان میں گھوم رہی ہوگی، سینوں میں کلیجے کانپ رہے ہوں گے، اور وہ کسی کو دبوچ کر کے مجمع سے اپنے اندر خود کھینچ کے لے جائے گی، اور کچھ لوگوں کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بہت سخت مرحلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، زمین بالکل کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو بیان فرمایا مختلف مقامات پہ اوپر۔ آپ سورہ الزلزال کے اندر ہولے قیامت کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ سورہ انشقاق اور سورہ تکویر، یہ جو ہے یہ ایسی صورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے تو وہ ان صورتوں کی تلاوت کرے۔ ان دو صورتوں میں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ الفجر کے اندر وہ زمین کا کوٹ کوٹ کے برابر کر دینا اور وہ سخت مراحل کو بیان فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس دن رب کے حضور جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوں گے، تیرا رب جلوہ فراز ہوگا اور فرشتے دست بستہ حاضر ہوں گے، اس کے حکم کے منتظر ہوں گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو حشر کے دن لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں میں پرو کے لایا جائے گا۔ جب حضور ان آیات پہ جاتے تو رنگ زرد ہو جاتا چہرے کا۔ اللہ اکبر۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو اپنی زندگی یاد آئے گی، اس وقت وہ پچھتائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ، جب موقع تھا وہ تو گوا دیا، وہاں پچھتائے گا، چیخے گا، دانت پیسے گا، ظالم ہاتھ کاٹیں گے، ہائے تھوڑی سی زندگی تھی، احتیاط سے گزار لیتے، گزر ہی جانی تھی نا۔ حضرت داتا صاحب کے شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ بھی تو گزر ہی جاتا ہے نا، سارا دن لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، انواع اقسام کے پھل لیتے ہیں، اور روزہ دار کہتا کوئی نہیں، شام ہو ہی جائے گی، اور شام ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے فساق، فجار، گناہگار اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار کرتے ہیں، لیکن صالحین متقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ زندگی گزر ہی جائے گی۔ حلال کماتے ہیں، اللہ کئیوں کو زیادہ بھی دے دیتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب کے پیر فرمایا، کتنی خوبصورت بات کی، بڑی روشنی ہے اس میں، کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو پھر اس دن بندہ کہے گا کہ ہائے میں اس زندگی کو گزار لیا ہوتا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یاد کرنے کا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہوا، اب کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، سو اس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا، جس طرح وہ باندھے گا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سخت دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر جنت، پھر جہنم۔ جنت اور جہنم اللہ کے قہر و رضا کے منظر ہیں، جن پہ خوش ہوگا جنت میں بھیج دے گا، جن پہ راضی ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جو ابدی ٹھکانہ ہے جہنم، وہ صرف کفار کا ہے، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ وہ عرصہ طویل بھی ہو سکتا ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ حضور فرمایا میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا۔ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے. تو ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ تو کوئی بڑا ہی مجرم ہوگا نا، جس نے تکلیفیں لوگوں کو دیں، اذیتیں دیں، گناہ کیے، برائیاں کی، ہر حسرت دل کی نکالی ہوگی. لیکن پھر بھی کوئی گناہ رہ گئے ہوں گے جو حسرت اس کے دل میں رہ گئی ہوگی، بڑی آرزویں ہوں گی اس کی کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. تو اللہ اسے فرمائے گا بتا کیا چاہیے. تو وہ ایک لمبی فہرست پیش کرے گا، یہ اللہ فرمائے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، جو تو نے مانگا جا تجھے دے دیا، اب جنت میں چلا جا. اب اس کا تو خیال ہے کہ جنت کے دروازے کے سائے میں مجھے جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، جہنم سے نکال لایا گیا ہوں، یا وہاں کوئی 2-3 مرلے کی کٹیا مل جائے تو کافی ہے میرے لیے. لیکن اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے وہاں. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دیں تو کہا جائے گا اتنی جگہ تیرے لیے. یہ کس کے لیے؟ جو سب سے پھاڑا ہوگا، جو سب سے آخر میں جائے گا، یہ اس کے لیے جنت میں جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا. تو وہ کہے گا کہ اتسخر وانت الملک، بخاری کی روایت ہے، وہ کہے گا مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتسخر تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، وانت الملک اور تو بادشاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ اس کو لگے گا ہی نہیں ہے کہ مجھے اتنا مل رہا ہے، اس کو تو یہ ہوگا کہ مجھے تو ایک کٹیا مل جائے تو کافی ہے، میں جہنم سے نکال لیا ہوں غنیمت ہے، مجھے تو آراف میں رکھ لیا جائے تو کافی ہے. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے جس میں جنت کی نعمتیں نہیں ہیں اور جہنم کی سختیاں نہیں ہیں. تو وہ تو آراف میں رہنا بھی پسند کرے گا، لیکن اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. یا اللہ کتنی جگہ میرے لیے کہا کہ دنیا سے 10 گنا. تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مزاق کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں مزاق نہیں، یہ حقیقت ہے. تو فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، جب حضور یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا ہنسے، اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے کہ اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا یہ سب سے آخری شخص کی جاگیر ہے جنت میں، تو بابا فرید گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سب سے آخری شخص کو جنت کے اندر جگہ ملے گی. اور پھر بتاؤ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، حسن اور حسین کی جاگیروں کا، سیدہ فاطمہ کی جاگیر کا عالم کیا ہوگا، نبیوں کی کتنی جاگیریں ہوں گی. یہ سب سے آخری شخص کی جاگیر ہے. اور ہم 3 مرلے کے لیے ایسے لڑے کہ جو ہے وہ زندگی گوا دی. 3 مرلے 2.5 مرلے کے لیے نالی سے لڑ پڑے اور ہم کتنی الجھنوں میں مبتلا ہو گئے. سودا کرو جنت کا جس سے سب سے پھاڑے کو اتنا کچھ ملے گا اور جو سب سے اول جائیں گے ان کو رب کتنا کچھ عطا فرمائے گا. اچھا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. جب نعمتیں مل جائیں تو بندہ آرزو کرتا ہے نا کہ یہ نعمتیں چھن نہ جائیں. اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. چونکہ موت ہی علاج ہے ان دکھوں کا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، لمبی لمبی گردنیں نکال کے. اور جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ موت کو موت آ چکی ہے اور اگر خوشی سے مرا جاتا اور موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اتنی انہیں مسرت ہوگی. اور جہنمی صدمے سے مر جاتے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی، اتنا انہیں دکھ ہوگا کہ اب تو موت بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی عذاب کی اور ان کی نہ ختم ہونے والی زندگی نعمتوں کی. اب تو خوشیوں کی انتہا ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردیتم، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہو کہے گا راضی ہو، کہے گا اردیتم، تم میرے پہ راضی ہو. تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، اللہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. تو وہ کہیں گے ہم گوڈے راضی ہیں. میں اس کا ترجمہ پنجابی میں گوڈے گوڈے راضی ہیں. وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں. اللہ فرمائے گا میں تمہیں ایک اور شے دینے لگا ہوں جس سے تم بڑے ہی راضی ہو جاؤ گے. وہ کہیں گے مالک ہمیں کسر کیا چھوڑی ہے کہ اور کچھ دینی چیز باقی رہے گی. اللہ فرماتا نہیں، ایک چیز میں تمہیں دینے لگا ہوں. تو جنتی متوجہ ہو جائیں گے. اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا.
اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میری رضا تمہیں نصیب ہو گئی. تو یہ وہ منظر ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا. جنتی اتنے نہال ہو جائیں گے، جنت میں پھیلتے سائے بھی ہوں گے، بہتی نہریں بھی ہوں گی، خوبصورت محلات بھی ہوں گے. اور فرمایا کہ مکے سے لے کر صنعاء تک، یہ یمن کا شہر ہے، مدینے سے لے کے صنعاء تک اتنا بڑا ایک ایک محل ہوگا جنتی کا جو خالص موتی کا بنا ہوگا. یہاں تو 4 کنال کی، 5 کنال کی، 10 کنال کی کوٹھی ہو تو مثال بن جاتی ہے، وہ اتنے کمرے اس کے. لیکن مدینے سے لے کے صنعاء تک ایک محل ہوگا جو خالص موتی کا ہوگا. اور پھر نعمتیں ہیں کہ دیکھنے والی ہوں گی. دودھ کی نہر الگ بہ رہی ہے، شہد کی نہر الگ بہ رہی ہے، مائے مصفا کی نہر الگ بہ رہی ہے، مائے معین کی نہر الگ بہ رہی ہے، شراب خالص کی نہر الگ بہ رہی ہے. کیا منظر ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری کہانیاں بیان فرمائی. سونے چاندی کے کنارے ہوں گے نہروں کے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، یہ سارے منظر دیکھے جا رہے ہوں گے. دودھ کی نہر میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے کلکاریاں مار رہے ہوں گے، ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا. کہا عمر صرف دیکھنے کو نہیں ملیں گے، کھانے کو بھی ملیں گے، شکار کر کے تمہارا لقمہ بھی بنیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتیں عطا کرے گا، لیکن سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہوگی کہ جنت میں رب کا دیدار ہوگا. اور اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. وہ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے گا. تو یہ ہمارے ایمانیہ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تقدیر کا مسئلہ ہے، لیکن میرے پاس صرف اب بقیہ 2 دن رہے ہیں، تو بقیہ 2 دنوں میں انشاءاللہ دیگر موضوعات پہ کچھ باتیں کریں گے. یہ 2 دن ایمانیات کے حوالے سے کچھ باتوں پر بسر ہو گئے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں کبھی بھی خالی نہ چھوڑنا، اپنے کرم سے مالا مال کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا کامل جذبہ عطا کرنا. اے اللہ تو کریم ہے، کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ہمارے محترم عرفان صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، اللہ اپنی جناب سے انہیں کامل صحت عطا فرما. اور بھی اس امت کے جتنے بیمار ہیں، سامعین سے، سامعات میں سے جن کے بھی اعزاء و اقربا بیماری میں ہیں، اللہ انہیں کامل صحت عطا فرما. پریشان حالوں کو خوشحال فرما دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، ہر خیر ہر بلائی جھولی میں ڈال دے، ہر اچھائی مقسوم فرما دے. اے اللہ ان رونقوں کو قیامت تک باقی رکھنا، اپنی پناہ امان اور حفاظتوں کے حصار میں رکھنا. وصلی اللہ